بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت ہشتم کے سبق نمبر 3.3 جو کہ معرکہ موتا سے متعلق ہے اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سیف اللہ کردار اور اس موقع پر ان کی عسکری حکمت عملی سے آگاہ ہو سکیں، معرکہ موتا کے نتائج و اثرات کا جائزہ لے سکیں، معرکہ موتا سے متعلق تفصیلات و واقعات سے واقف ہو سکیں اور عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکیں، معرکہ موتا کے باعث مسلمانوں کو حاصل ہونے والے عسکری اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ یہ ہیں وہ اہم معلومات جو ہم آج کے لیکچر سے اخذ کریں گے اور جن کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد، یعنی حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت زید، ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی اور حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو از سر نو مرتب کیا اور دشمن پر دھاوا بول دیا۔ آپ نے یوں کیا کہ جو دائیں طرف والے تھے ان کو بائیں سائڈ پہ کر دیا، جو بائیں طرف والے تھے انہیں دائیں طرف کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، آگے والوں کو پیچھے کر دیا۔ اب دشمن نے جب مقابلہ کیا تو اس نے نئے چہرے دیکھے، اسے لگا کہ شاید ایک نئی فوج آ گئی ہے، تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ آپ کا ایک طریقہ تھا جو آپ نے اپلائی کیا اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے۔ دشمن سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے اور اس کے اوسان خطا ہو گئے اور دشمن اپنے حوصلے ہار بیٹھا۔ اس معرکہ میں اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ جب ان کو لگا کہ نئی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا، مال غنیمت کا حصول ہوا اور بہت سے دشمن جو ہے وہ قتل بھی ہو گئے اور اس جنگ میں مجموعی طور پر مسلمان فاتح رہے۔ پیارے بچوں، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، یعنی اس قدر مشقت ہوئی کہ آپ ایک تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، وہ ٹوٹ گئی، پھر نئی تلوار لی، اس طرح سے 9 تلواریں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹیں۔ اس قدر جوش کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ وہ اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ کی بدولت ہر طرف مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور کئی قبائل مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا گیا تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو لقب ملا تھا۔ تو آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کا درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں مطالعہ کروا دیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت حضرت خالد بن ولید کے لقب، معرکہ موتا کے نتائج اور ثمرات کے بارے میں کافی حد تک معلومات آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی، اور آج کے ہمارے لیکچر کی سرگرمی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مختلف جنگوں میں حکمت عملی پر مضمون تحریر کریں۔ اس جنگ میں اختیار کی گئی ایک حکمت عملی آپ کو بتا دی گئی کہ انہوں نے لشکر کو از سر نو مرتب کیا، اور جنگوں میں ان کی کیا کیا حکمت عملی ہوتی تھی اس پر آپ مضمون تحریر کریں گے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے سرگرمی مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدا داد ذہانت اور آپ کی حکمت عملی کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو از سر نو مرتب کیا اور دشمن پر دھاوا بول دیا۔ دشمن سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس معرکہ میں اہل اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور انہیں سیف اللہ کا لقب بھی اسی جنگ کے بعد دیا گیا۔ تو یہ تھی وہ اہم معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔